إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے عزیز اور قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، محرم کا مہینہ اس سال سن 1444 ہجری کا سنیچر کے دن سے شروع ہوا ہے. سنیچر کے دن پہلی تاریخ تھی، تو اپنے یہاں کا بڑا مشہور جملہ ہے جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے، ہے نا. ویسے ہی سنیچر 8 اور اتوار 9 اور سوموار 10. تو آسان حساب ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ پڑے گی سوموار کے دن، اور محرم کی 9ویں تاریخ پڑے گی اتوار کے دن. اور آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اسلامک سینٹر میں، حفوف اسلامک سینٹر میں، ہر سال جب سے مجھے علم ہے تقریباً ہر سال محرم کی 9ویں تاریخ کو تاسوعہ جسے کہا جاتا ہے اور محرم کی 10ویں تاریخ جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، ان دونوں دنوں میں افطاری کا انتظام ہوتا ہے، کیونکہ ان 2 دنوں میں صوم رکھنے کا ثواب ہے. اگر کوئی آدمی 9 کو نہ رکھ سکے، صرف 10 کو رکھ لے یا 10 کے بعد 11 کو رکھ لے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن 10 اس میں سب سے اہم ہے، جس کے بارے میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ عز وجل ان یکفر السنۃ التي قبلہ. عاشوراء کے دن صوم رکھنے کے بارے میں، روزہ رکھنے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. 1 دن صوم رکھنا ہے اور 1 سال کے گناہ کی معافی. اگر آپ کسی بندے کا قرض ہو، 1 سال سے آپ قرض لیتے رہے، اس نے کہا میرے بھائی 1 دن میرے گھر آ کے کام کر دو، پورے 1 سال کا قرض معاف کر دیتا ہوں. سلام. جزاک اللہ خیر. شیخ کہہ رہے ہیں کہ بدھ کے دن عمرہ ٹرپ لے جا رہے ہیں شیخ ناصر صاحب کیرلا کے، تو اگر کوئی دلچسپی رکھے تو ان سے ٹکٹ لے سکتا ہے. بات کہاں چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی سے قرض لے رہا ہے، دھیرے دھیرے 1 سال تک قرض لیتا رہا، بہت سارا قرض اس کے اوپر آ گیا. جس آدمی سے قرض لیا تھا وہ کہتا ہے بھائی ایسا کرو 1 دن آ کے میرے یہاں کام کر دو، پورے سال بھر کا قرض معاف کر دیتا ہوں. تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ آدمی تیار ہوگا بڑی خوشی سے. 1 دن کام کرنا ہے، پورے سال کا قرضہ معاف. اسی کو آپ مثال سے سمجھیں کہ 1 سال کا جو گناہ آپ کے سر پہ آ گیا ہے. گناہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم لوگوں سے گناہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یقیناً جو آدمی گناہ اور نیکی کو سمجھتا ہے، نیکی برائی کو سمجھتا ہے، اسے معلوم ہو کتنے سارے گناہ ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں. اور آدمی جب بازار میں جاتا ہے تو پھر بہت سارے گناہ اپنے سمجھ میں آتے ہیں، اور جب خود بھی اپنی چارپائی پہ لیٹ کے تھوڑا حساب کرتا ہے کہ آج دن بھر کیا کیا کیا، تو سمجھ میں آتا ہے کتنے سارے گناہ کیے ہیں. اور اللہ جو ہمارا مالک ہے، جس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، جس کی نعمتوں کے مزے لے رہے ہیں، صحت کے معاملے میں، مال و دولت کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، بہت سارے معاملات میں، اور اللہ کی معرفت کے معاملے میں، بہت سارے معاملات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں اور کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو کتنے گناہ اکٹھا ہیں. 1 دن صوم رکھنے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سارے گناہ
اللہ اکبر، کتنا بڑا آفر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والے بندوں کو ہے۔ ایک آدمی اگر اسی سوموار کے دن جو عاشورہ کا دن ہے صبح سے شام تک کھانا پانی نہ پائے تو روزہ کا ثواب ملے گا اس کو؟ نہیں ملے گا، اس نے بھی نہیں کھایا نہیں پیا۔ لیکن کبھی بھی صوم کا ثواب، روزے کا ثواب کب ملتا ہے؟ نیت کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ دو چیزیں ہوں نا تبھی، ایک نیت اور دوسرے صوم میں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے جن چیزوں سے بچنا ان چیزوں سے بچو، اس کو مختصر لفظ میں بولتے ہیں انصاف۔ ہاں، اللہ کے نبی نے جیسا کہا ویسے سنانا اچھا ہے، اس میں چھوٹے بڑے کی تفصیل کے جائیں گے تو وہ عظمت جو ہے اس حدیث کی وہ ذہن سے اتر جاتی ہے لوگوں کو۔ اسی لیے اہل علم نے کہا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ تفصیلات نہ ذکر کی جائیں، جب کوئی بڑا گناہ والا آئے تب اس کو الگ سے آپ بتا دیں کہ تمہارا گناہ کبیرہ ہے، جا کے توبہ کرو۔ لیکن اس طرح سے جو عظمت حدیث میں آئی ہے اس کے ذکر کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا ذکر کرتے تھے؟ اس لیے کہ چاہتے تھے کہ دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو، اور جب ہم اس کی تقسیم کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ چیز نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں ایک صغیرہ کبیرہ کی تفصیل نہیں ہے کہیں بھی۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اسوے پر چلتے ہوئے ایسے ہی بیان کیا جائے، کبھی سوال آ جانے کی بنیاد پر یا کسی بڑے گنہگار کی طرف سے سوال ہونے کی بنا پر کہ میرے فلاں فلاں گناہ ہے میں یہ رکھ لوں تو ہو جائے گا، تو کہا جائے گا نہیں یہ گناہ ہے کبیرہ ہے، اس میں توبہ ضروری ہے، یا حقوق العباد ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے، تو اس موقع پر بیان کیا جائے گا۔ لیکن عام واعظ میں یہ طریقہ اپنانا غیر مناسب ہے، غیر مناسب۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یوم عاشوراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، ایک سال کے گناہ مٹ جائیں گے، ایک سال کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور ایک سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تو یہ صوم عاشوراء کا ثواب ہے۔ ایک دن رکھ لیا کوئی بندہ تو اس کو یقیناً یہ اجر حاصل ہے جیسا کہ علماء نے کہا، اور اگر دوسرا بھی رکھ لیتا ہے تو وہ اس سے بہتر ہے۔ ایک دن رکھنے والے سے 2 دن رکھنے والا بہتر، اور 2 دن رکھنے والے سے 3 دن رکھنے والا بہتر، اس لیے کہ محرم کے مہینے میں جتنا بھی نفلی صوم رکھا جائے اس میں اجر و ثواب ہے۔ وہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فضیلتیں بتائیں، ایک نفلی صلاح کی فضیلت اور ایک نفلی صیام کی فضیلت۔ نفلی صلاح میں کیا بتایا؟ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل یا الصلاۃ فی جوف اللیل، اور افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ فرض کے بعد نفلی صلاح کا ثواب سب سے زیادہ کہاں ہے؟ قیام اللیل میں، تہجد میں، رات کی صلاح جو عشاء اور فجر کے درمیان ہوتی ہے نفلی، اس میں۔ اور نفلی صیام محرم کے مہینے میں جو نفلی صوم رکھا جائے رمضان کے بعد اس میں سب سے زیادہ صیام ہے۔ تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو اس حساب سے محرم میں آدمی جتنا زیادہ رکھے اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور اس سال تو عاشورہ کس دن پڑ رہا ہے ابھی بتایا گیا؟ سوموار کے دن، اور سوموار کے دن تو ویسے بھی ہفتے میں صوم رکھنا ثواب ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ کے 2 دنوں کا صوم رکھا کرتے تھے، تلاش کر کے کہ آج سوموار ہے لاؤ رکھ لو، آج خمیس ہے لاؤ رکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دن نفلی صوم رکھتے تھے، اس میں سے خمیس اثنین ہے، تو عاشورہ بھی پڑ رہا ہے اور ہفتے کا فضیلت والا دن بھی پڑ رہا ہے یوم الاثنین، تو اس بار صوم رکھنے کے انشاءاللہ اجر و ثواب زیادہ ملنے کی امید ہے۔ آدمی دونوں نیتوں کو حاضر کر لے کہ اللہ ہفتے کا بھی اہم دن ہے، اور اللہ کے نبی نے کیا وجہ بتائی جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یوم الاثنین کو صوم کیوں رکھتے ہیں، سوموار والے دن آپ کیوں صوم رکھا کرتے ہیں، تو آپ نے کیا بتائی؟ فیہ ولدتو، یہی تو میرا میلاد ہے، فیہ ولدتو، یہی تو میرا میلاد ہے، تاریخ پیدائش ہے، وفیہ انزل علی، اور یہی تو میری نبوت کا دن ہے، تو اسی دن مجھے نبی بنایا گیا اور اسی دن میری پیدائش ہوئی،
تو اللہ نے ڈبل زندگی عطا کی، ایک زندگی جو وجود حسی ہے، اور ایک زندگی جو علم کے ذریعے ملتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، نبوت آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ علم ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور علم کے ذریعے سے زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک حیات نبوت اور ایک حیات دنیا دونوں اسی دن کو حاصل ہوا ہے، یوم الاثنین کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صوم رکھا کرتے تھے۔ ایک وجہ آپ نے اور بھی بتائی، ایک فضیلت، وہ کیا ہے؟ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، ان دونوں دنوں میں اللہ کے سامنے عمل پیش ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں اللہ کے لیے صوم کی حالت میں رہوں، کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے جو حلال میرے لیے اللہ نے کیا ہے، لیکن صوم کی عبادت کرنے کے لیے میں جن چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، تو میں چاہتا ہوں صوم کی حالت میں رہوں جب اللہ کے سامنے میرا عمل پیش ہو۔ تو یہ تو رہا ہفتے میں 2 دن پیش ہوتا ہے، کب کب؟ یوم الاثنین کو سوموار کے دن، اور یوم الخمیس جمعرات کو۔ سال میں کب پیش ہوتا ہے عمل اللہ کے ہاں؟ رمضان سے پہلے والے مہینے میں، شعبان میں، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں نفلی صوم بہت رکھا کرتے تھے، بہت صوم نفلی رکھا کرتے تھے شعبان میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان یصوم شعبان کلہ، کان یصوم شعبان الا قلیلا، اللہ کے نبی پورا شعبان صوم رکھ جاتے تھے، چند دن کو چھوڑ کے پورا شعبان صوم رکھ جاتے تھے، اتنا زیادہ نفلی صوم رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا اسی مہینے میں اللہ کے سامنے عمل پیش ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں میرا عمل پیش ہو تو میں حالت صوم میں رہوں۔ تو کون سی تاریخ متعین نہیں ہے کہ شعبان کی 15ویں کو پیش ہوتا ہے، پورے مہینے میں کبھی بھی پیش ہو جاتا ہے، سال کے عمل کی پیشی پورے مہینے میں کبھی بھی پیش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں، ورنہ متعین ہوتا تو آپ بتاتے، اور اسی لیے آپ غیر متعین طور پر رکھتے تھے، اور بہت زیادہ صوم رکھتے تھے۔ تو سال میں شعبان کے مہینے میں اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتا ہے، اور ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کو پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے عمل۔ تو اس طرح سے اس سال جو عاشورہ پڑ رہا ہے وہ سوموار کے دن پڑ رہا ہے۔ عاشورہ کے دن کی یہی شرعی حیثیت ہے، لیکن جب ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں اور بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی راہ کسی اور طرف جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ بھوکے پیاسے رہیں، صوم رکھیں، خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی سبیلیں لگا کے شربت پلاتے ہیں، بریانی پکا کے کھلاتے ہیں اور شربت پلاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی جو وجہ بیان کرتے ہیں اس وجہ کی بنا پر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سبیلیں کیوں لگاتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ سبیلیں لگا رہے ہو، شربت پلا رہے ہو، تو بولتے ہیں اس لیے لگاتے ہیں کہ آج کے دن اللہ کا کوئی ایک نیک بندہ جو اللہ کا بڑا پیارا تھا، بڑا محبوب تھا، اس کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بھوکے پیاسے شہید کی یاد میں سبیلیں تقسیم کریں۔ ایسا ہونا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھوکا پیاسا شہید ہوا ہے تو اس کے دکھ اور غم میں ہم بھی بھوکے پیاسے رہیں، معقول بات تو یہ ہے۔ تو وہ بھوکا پیاسا شہید ہوا اس لیے ہم خوب کھا رہے ہیں، خوب پی رہے ہیں، یہ تو الٹی بات ہے نا۔ یعنی بالکل یہ جیسے نصرانی گمراہ ہو گئے، نصرانی جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں یا مسیحی کہتے ہیں، وہ مسیحی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ ہے نہیں، اس لیے ان کو ہم مسیحی نہیں کہتے، ان کو عیسائی نہیں کہتے، وہ تو نصرانی ہے کہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، اللہ نے ان کا یہ نام دیا ہے، وہ بھٹک گئے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، موت دے دی گئی، صلیب پہ چڑھا کے پھانسی دے دی گئی۔ اب جس صلیب پہ چڑھا کے انہیں موت دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی، سزا دے دی گئی، اس صلیب کو توڑنا چاہیے کہ اس صلیب کی پوجا کرنی چاہیے؟ معقول تو یہی ہے کہ جب میرے نبی کو سولی دے دی گئی تو جہاں بھی میں سولی دیکھوں گا توڑ دوں گا، صلیب توڑ دوں گا، معقول یہ ہے۔ لیکن انہوں نے الٹا کیا کیا کہ صلیب کو عزت دینے لگے، صلیب کو احترام دیتے ہیں، صلیب کی پوجا کرتے ہیں، کوئی بھی مصیبت آئی یہاں صلیب بناتے ہیں، ایسے ایسے کر کے گلے میں صلیب لٹکائے رہتے ہیں ہر دم۔ یہ کیا ہے؟
یہ تو معقول کے بھی خلاف ہے. اسی لیے جو کہتے ہیں بعض لوگ اگرچہ غلط لوگ پڑھتے ہیں لیکن شعر کا معنی صحیح ہے اور جو لوگ پڑھتے ہیں انہی پہ فٹ ہوتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. جو لوگ صحیح دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں تو ان کی عقل بھی سلامت نہیں رہتی. اس لیے کہ عقل صحیح کب سوچتی ہے؟ جب سوچنے کا جو صحیح طریقہ ہے، عقل کے سوچنے کو بصیرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بصیرت. اور آنکھ سے دیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ بصارت. ہمارے بدن میں دو طاقت ہے، ایک دیکھنے کی طاقت ہے بصارت کی، آنکھوں سے جو ہوتی ہے، اور ایک غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی طاقت ہے دل سے، جس کو بصیرت کہتے ہیں. آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کو باہر کی ایک طاقت ملنا چاہیے تب صحیح دیکھتی ہے. آنکھ اندھیرے میں صحیح نہیں دیکھتی، روشنی میں صحیح دیکھتی. ابھی لائٹ بجھا دیا جائے، اس کے بعد پوچھا جائے یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو کسی کا چہرہ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا، اندھیرا ہو گیا، نہیں پہچان پا رہے. تو آنکھ سے صحیح طور پر دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے، اور دل سے صحیح طور پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی علم کی روشنی چاہیے، علم چاہیے. روشنی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا عجیب قانون ہے. آج ذرا کچھ فلسفیانہ بحث لگتا ہو رہی ہے جو کہ عام طور پر نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی صحیح ہوتا. یہ ہے روشنی کے معاملے میں لوگ مختلف ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات چھا جاتی ہے اور چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے تو ہر ایک کے پاس روشنی اس کی اپنی اپنی طاقت، اپنی استطاعت اور اپنے امکانات کے حساب سے ہوتی ہے. کوئی ایک چھوٹی سی دیا جلا لیتا ہے، اس کے پاس اتنی روشنی ہوتی ہے. کوئی چراغ جلا لیتا ہے، اس کی روشنی اس سے زیادہ ہو گئی. کوئی شخص لالٹین جلا لیتا ہے، کوئی لیمپ جلا لیتا ہے. کسی کے ہاں بلب ہوتا ہے، کسی کے ہاں ایک ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، کسی کے ہاں بہت سارے بلب اور ٹیوب لائٹ اور روشنیاں ہوتی ہیں. جگمگ جگمگ ہوتا ہے، روشنی ہی روشنی ہوتی ہے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی کا انتظام نہ ہو تو لوگ اپنے اپنے امکانات، اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی طاقت کے مطابق روشنی کرتے ہیں، روشنی کا انتظام کرتے ہیں. ایسے ہی جن مسائل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کوئی حکم نہیں آیا ہے، اس میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس مسئلے پہ غور کرے. کوئی کچھ سمجھے گا، کوئی کچھ سمجھے گا، کوئی کچھ سمجھے گا. سب کو روشنی اللہ نے دی ہے، کسی کو کم ہے، کسی کی زیادہ ہے. کسی کی سوجھ بوجھ کم ہے، کسی کی سوجھ بوجھ زیادہ ہے. کسی کی عقل کم ہے، کسی کی عقل زیادہ ہے. اس کے بیک گراؤنڈ، پس منظر کے حساب سے، اس کی تعلیم، اس کی ثقافت، اس کے میل جول، اس کا مطالعہ، اس کا تجربہ کے حساب سے سب کے یہاں روشنی کم زیادہ ہے نا. جیسے دنیاوی امکانات، مادی امکانات کے لحاظ سے مادی روشنی کم زیادہ ہے، ویسے ہی علمی امکانات کے لحاظ سے علمی روشنی کم زیادہ ہے. میرے خیال سے بات واضح ہوگی انشاءاللہ. لیکن جب دن ہوتا ہے اور اللہ کا آفتاب عالم تاب، سورج نکل آتا ہے، تب چراغ جلانے کی ضرورت ہے. لیمپ والے کو لیمپ جلانے کی ضرورت ہے، لالٹین والے کو لالٹین جلانے کی ضرورت ہے، دیا والے کو دیا جلانے کی ضرورت ہے. اس وقت جب اللہ کا سورج نکل آئے تو سارے لوگ اپنے اپنے چراغ بجھا دو، اللہ کا سورج نکل آیا ہے. یہ روشنی سب کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے جس مسئلے میں اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے وحی آ جائے، قرآن پاک کی آیت آ جائے، اس سلسلے میں لوگوں کو اپنے عقلی پہلوانی، عقلی سوچ اور اپنی بناوٹی باتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. کہیں گے اپنے اپنے چراغ بجھا دو، سورج نکل چکا ہے، قرآن میں اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس لیے اپنے اپنے افکار پیش نہ کرو، اللہ کا حکم آ گیا. جیسے رات میں جب سورج نہیں رہتا تو ہر کوئی اپنے اپنے چراغ جلا لیتا ہے، اپنی اپنی روشنی جلا لیتا ہے. ویسے جس وقت کوئی واضح حکم نہ ہو وہاں پر آپ کو اجازت ہے، اپنے حساب سے سوچو، غور کرو.
لیکن جہاں اللہ کا سورج نکل آئے، اللہ کی وحی آ جائے، اللہ کی روشنی آ جائے، اللہ کی طرف سے علم آ جائے، تو پھر کیا ہے؟ سارے لوگ اپنے افکار بند کر دو۔ یہی حکم ہے قرآن پاک میں اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ رسول کا حکم آ گیا، وہیں سر تسلیم خم کر دینا۔ تو یہ بتانے کے لیے بات یہاں سے چلی تھی کہ جب محرم کے مہینے میں ہم لوگ نکلتے ہیں، میں عاشورہ کا صوم رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ محرم کے مہینے میں ہونا چاہیے۔ اور یہ پورا دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اللہ نے مکمل کر دیا تھا۔ اس کو ایسا نہیں تھا کہ وہ دین ناقص ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل کر دیا، اور اس کے بعد میں اس دین کو اللہ نے محفوظ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ دین مکمل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اس دین میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کمی کی جا سکتی ہے، نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کمی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہونے والے کسی واقعے کی وجہ سے کوئی حرکت کرتے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا کہ وہ ایسی حرکت نہ کریں۔